میں یہ عرض کرنا ہے یہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک آبا پرستی ہے اور ایک اسلاف کی پیروی ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ رویہ بتایا کہ جب انہیں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو یہ آپ نے اس میں جو دعا سکھائی گئی اس میں یہ الفاظ آئے کہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يُضِلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو بندہ رسول کریم علیہ السلام کی مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستے پر چلے تو وہ راستے سے بھٹک گیا اور جہنم کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آبا پرستی کیا ہے اور اسلاف کے مشرب کی پیروی کیا ہے، جس کو اگر آپ آسان کہیں تو تقلید بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، کوئی امام شافعی کی تقلید کرتا ہے۔ تقلید آبا پرستی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبا پرستی یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز پر دلیل تو کوئی نہیں ہے کہ ایک جنریشن میں ایک چیز رسم ہوتی ہے، دوسری جنریشن آئے تو وہی چیز مقدس ہو جاتی ہے، اور تیسری جنریشن آئے تو وہی چیز عقیدہ بن جاتی ہے۔ یہ انسانی جبلت ہے، یہ زمینی حقیقت ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ میرے بھائی، تقلید کو آبا پرستی کہنا یا بہت بڑی جہالت ہے اور یا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبا پرستی ہوتی ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے، صرف میں نے دیکھا بھی میرے بزرگ یوں کرتے تو میں نے کرنا شروع کر دیا۔ اور تقلید یہ ہوتی ہے کہ اصل پیروی قرآن و سنت کی کرنی ہے، لیکن قرآن و سنت کا جو فہم حضرت امام ابو حنیفہ کو ہے وہ مجھے نہیں ہے۔ انہوں نے جو بات بتائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ میری فہم اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں۔ یہ پیروی اصل میں امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے، پیروی قرآن و سنت کی ہی ہے، مقصود قرآن و سنت ہی ہے۔ وہ نعرہ ایک لکھا ہوا میں نے کبھی پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ جناب اماموں کی فقہ سار آنکھوں پر، لیکن قانون قرآن و سنت کا چلے گا۔ یعنی بظاہر اس میں کس کو کلام ہے جی کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، لیکن فقہ کیا اماموں نے ویسے ہی بیٹھ کے بنا لی ہے، یا اماموں نے قرآن و سنت کے دلائل کو کھنگالا، بنستیاب پڑھا، پھر انہوں نے مسائل مستنبط کیے اور اجتہاد میں اختلاف ہوتا گیا، اور کسی امام کی رائے کسی پر ٹھہر گئی، کسی کی کسی پر ٹھہر گئی۔ اگر میں کہتا ہوں نا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے استغفر اللہ میں حدیث کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتا ہوں. میں امام ابو حنیفہ کی بات اس لیے مانتا ہوں کہ وہ بات وہ کرتے ہیں جو حدیث میں یا کہی گئی ہوتی ہے. اگر یہ چیز آبا پرستی تھی جن کی اصل سورسز تک رسائی نہیں ہے, اصل کتابیں پڑھنے کا ان میں ملکہ ہی نہیں ہے, ترجمے پڑھ کے مفکر اسلام بنے پھرتے ہیں, اگر یہ چیز آبا پرستی ہے تقلید, تو مجھے بتائیے کیا مفسرین کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تھے؟ کیا محدثین کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے؟ کیا فقہا کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے؟ کیا صوفیاء کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے؟ آپ میں سے کون ہوگا بھی ان جو موجودہ بود مذکر ہے, امام فخر الدین رازی سے زیادہ ان کو قرآن کا علم آ گیا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی امام شافعی کی تقلید کیوں کرتے تھے جناب؟ تمہیں علامہ ابن حجر اسقلانی سے زیادہ حدیث آ گئی ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی امام شافعی کی تقلید کیوں کرتے تھے؟ تمہیں بدر الدین عینی سے زیادہ حدیث سمجھ آ گئی ہے؟ وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے تھے؟ تمہیں عبداللہ بن مبارک سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں, وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے تھے؟ میرے بھائی بات یہ ہوتی ہے, کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں ویسے. وہ ایک ورتمان بیٹھا ہوا, ایک ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ خام خواہ اماموں نے لوگوں کو الجھا دیا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, اور بندے کو چاہیے کہ قرآن و حدیث سے خود مسائل سمجھے. میں نے کہا یار تیری بات تو بڑی ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتا, اگر تو نماز پڑھتے ہوئے کوئی بنیادی بات کر لے تو تیری نماز ٹوٹ جائے گی, تو جگہ ٹوٹ جائے گی. میں کہا قرآن و سنت سے دلیل دے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں کہا یہ تیرا مبلغ علم ہے, اور تو تان کرتا ہے ابو حنیفہ پر اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل پر. تو سامعین محترم, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اور چاروں امام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اجتہاد کیا. وہ آج کل کا چیٹ جی پی کا زمانہ نہیں تھا, وہ گوگل کا زمانہ نہیں تھا, اس وقت حالات اور تھے. سب نے یہ کہا کہ اگر ہم نے کوئی بات اجتہاد سے کہی اور کسی کو کوئی حدیث اس کے خلاف مل جائے تو وہ ہمارے اجتہاد پہ عمل نہ کرے, سرکار کے فرمان پہ عمل کرے. اصل تو سرکار کی پیروی کرنی ہے نا, سرکار کے فرمان پہ عمل کرے. تو میرے بھائی امت کو تو اماموں کا ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے عملی شکل میں دین ہمارے سامنے پیش کر دیا. ورنہ کون ماں کا لال بتائے گا کہ نماز میں اگر 18 چیزیں واجب ہے تو کس کی دلیل سے واجب ہے, اتنی چیزیں مکروہ ہے تو کس کی دلیل سے مکروہ ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندے کو وہ جو فرمایا گیا نا دوسرے پاک میں قیامت کی نشانیوں میں سے کہ بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر تان کریں گے, بندے کو ان لوگوں پر تان نہیں کرنا چاہیے جن کی زندگی اسلام کی خدمت میں گزری ہے, جنہوں نے امت کے لیے دین کو عملی شکل میں پیش کیا ہے, بلکہ بندے کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب